بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمایوں محبوب، آپ کا اپنا چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی یوٹیوب چینل جو ہے اس پہ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں، ویکلی یعنی ہفتہ وار پریڈکشن لے کے۔ اور دیکھیں اس کو اب وہ مجبوری ہے، پریڈکشن کا نام دیتا ہوں میں، کہتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ صرف میرا علمی تجزیہ اور علمی اندازہ ہے، باقی حتمی ذات کلی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر میرے اللہ کی ہے، وہ چاہے تو ہو، وہ چاہے تو نہ ہو۔ اس کو یہاں تک رکھیے گا اور دل میں اور دماغ میں یہی یقین رکھیے گا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کرم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ویکلی، وہ بتا رہا ہوں 28 مارچ 2022 سے لے کے 3 اپریل 2022 تک کا ہفتہ کیسا رہنے کا امکان ہے بحکم اللہ۔ تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے پہلے برج حمل ایریز کی جانب۔ ایریز والوں کو میں یہ کہوں گا جو پچھلے ہفتے تھوڑا سا اگر ذہن پہ کوئی آپ کے ٹینشن یا کوئی پرابلم تھا تو اس میں تھوڑا سا ریلیو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو اپریل کا یہ ہفتہ ختم ہو رہا ہے، خیر آگے کا وہ تو پھر الگ ہے، لیکن اس ہفتے میں کوئی اچانک آپ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے، کوئی ٹریولنگ کا امکان بن سکتا ہے، اور جو ایک آپ کو تھوڑا سا ہیلتھ کا اگر کوئی پرابلم ہو رہا تھا، ENT کا پرابلم یا میگرین کا پرابلم، تو اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ گھر میں تقریبات منعقد ہو سکتی ہیں جس کا تعلق آپ کے بچوں کی ذات سے ہو۔ یہ بھی امکان ہے کہ آپ کی تعلیم کے حوالے سے کوئی اچھا رزلٹ اللہ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے آپ کو مل جائے، اور جو آپ کی اگر کوئی تھوڑی سی رفٹنگ کسی کے ساتھ پیدا ہو گئی تھی یا کوئی چپقلش پیدا ہو گئی تھی تو اس میں بتدریج اب کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کوئی جاب بدلنے کا یا کوئی جاب کے حوالے سے نیو اپرچونیٹی آپ کو ملتی ہے تو یقیناً اس پہ غور کیجیے گا، مگر انٹل انلیس آپ کو ایک ایشورنس نہ مل جائے چھوڑیے گا مت۔ اگر آپ کوئی کام نیا شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ وقت گزر رہا ہے، اس میں کوئی داغ بیل ڈال سکتے ہیں، آپ کوئی نیا کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی پراپرٹی یا گاڑی کے حوالے سے خریدنے پہ سوچ و بچار کر رہے ہیں تو اس پر بھی آپ یقیناً غور کر سکتے ہیں۔ باقی میرے اللہ کی ذات ہے کرم کرنے والی۔ دوسرا ہمارا برج ہے برج ثور یعنی ٹورس۔ ٹورس والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کو کسی کی جو یہ کہہ لیں کہ کوئی آپ کے کام میں وقتی طور پر التوا آ سکتا ہے، کوئی اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے، اور اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا سوچ بچار کر لیں اور اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کریں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اگر کوئی آپ کے اور آپ کے افسران بالا کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے تدارک کے لیے آپ اپنی ایفرٹس کر سکتے ہیں۔ فیملی سے آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ کچھ پیسہ مجھے آپ کا یہ لگتا ہے کہ آپ کے طبی معاملات یعنی میڈیکل ایکسپینڈیچر ہو سکتے ہیں، یا آپ کے کچھ ایسے خرچے ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو دوائیاں یا ڈاکٹروں کے حوالے سے کچھ خرچہ درپیش آ جائے۔ البتہ آمدنی میں اضافہ تھوڑا سا ہونے کا امکان ہے۔ آپ کی کسی یعنی یہ سمجھ لیں اگر آپ کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی تو اس میں بھی کمی آ سکتی ہے، اور جو آپ کو بچوں کی لیے کوئی تعلیم کے معاملے میں پرابلم ہو رہی تھی یا آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر حسب منشاء آپ اپنے بچے کو کسی اسکول کالج میں یا کسی تعلیمی ادارے میں داخل کرانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے۔ اور ایک چیز اور کریں، آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ ہاں، ٹریولنگ کا بھی امکان آپ کا بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا یعنی انگلش میں جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے کوئی غیر ملکی سفر کا امکان بن سکتا ہے۔ اگر کوئی ویزے کے خواہش مند ہے یا کوئی ایسا ڈاکیومنٹ جو آپ کے سوشل میڈیا سے تعلق رکھتا ہو یا آپ کے کام کے حوالے سے آپ اس کے منتظر ہیں تو اس میں آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ تھوڑا سا البتہ آپ کو مجھے یہ لگتا ہے کوئی ٹانگوں پہ یا ہاتھ پہ کوئی ہلکی پھلکی چوٹ لگ سکتی ہے۔ کسی دوست سے کسی ادارے سے اچانک آپ کو کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک تھوڑا سا یہ کوشش کریے گا
ہے تو چھوٹی سی بات، لیکن ظاہر ہے آپ دیکھیں اللہ کا کرم ہو تو ایسٹرالوجی کی رینج کہاں تک جاتی ہے کہ کوئی ہچکی یا گلے سے متعلق کوئی پرابلم آپ کو آ سکتی ہے. پراپرٹی اگر آپ اپنی جو ہے وہ خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے اپنی کوششیں جاری رکھیں، اور ایڈوائز میری ہے کہ اس کو آپ اگر 15 اپریل کے بعد جو ہے وہ اس کو سائن کر لیں یا اس کو فائنلائز کر لیں تو وہ میرا ایک مشورہ ہے، لیکن ابھی بھی اس کی کوششیں کر سکتے ہیں. اور آپ نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. تھوڑی سی بے احتیاطی جو ہے وہ آپ کے کسی دوست یا کسی ساتھی کے ساتھ کوئی تلخی یا غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. فائنینشلی چیزیں بہتر رہیں گی اور بیماری کے حوالے سے بھی آپ کو ریلیف ملے گا، اور اسٹوڈنٹ کے لیے بھی اچھا رہے گا یہ. اس کے بعد چلتا ہوں میں اپنے چوتھے برج سرطان یعنی کینسر کی جانب. تو کینسر والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے کام میں لاپرواہی یا کوتاہی نہ کیجیے گا، کیونکہ آگے چل کے آپ کو اس کے رزلٹ بہت اچھے مل سکتے ہیں. جس کام کا آپ نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے یا تہیہ کیا ہوا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. اب آپ فیوچر کی پلاننگ ابھی سے شروع کر دیں، کیونکہ آگے چل کے وہ وقت آ رہا ہے جو آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے. اگر آپ کے کسی کے ساتھ کوئی اختلافات پیدا ہو گئے تھے یا پارٹنر کے ساتھ کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی تو اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ ایک تقدیر کی سپورٹ بھی آپ کو ملے گی. اور جو اسٹوڈنٹ ہیں جن کا تعلق کینسر سے ہے، آپ اپنی محنت اور کاوشوں کو بڑھائیے گا. انشاءاللہ تعالی رزلٹ آپ کے بہت حد تک آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کے قریب آئیں. اب دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھا کریں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو محنت کے پیچھے چھپایا ہوا ہے. یہ نہیں کہ میری تقدیر اچھی ہے اور میں کر کے کچھ نہ اور میں سوچوں میں فرسٹ ڈویژن آ جاؤں گا، وہ خام خیالی ہے. محنت پوری کو کیجئے، اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑیے. انشاءاللہ نتائج آپ کے حق میں بہتر اور اچھے آئیں گے. اور تھوڑی سی آپ کی رومانوی زندگی میں ہلچل پیدا ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی رومانوی سلسلہ آپ کا شروع ہو جائے. اور ایک میری ایڈوائز یہ کہ آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی اگر آپ کو طاقت بھی اللہ دے رہا ہے تو نہ کیجیے گا، کیونکہ ان چیزوں کا صلہ اللہ تعالیٰ ڈیفرنٹ انداز میں انسان کو دیتا ہے. اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد لیو. لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی بہن، بیٹا، بھائی یا کوئی بھی گھر کے حوالے سے کوئی اگر پروپوزل آیا ہے شادی بیاہ کے حوالے سے تو اس کے اوپر بہت سنجیدگی سے آپ غور کیجئے. اور ہو سکتا ہے آپ کو اس حوالے سے کوئی چھوٹا سا سفر بھی کرنا پڑے یا انکوائری کرنا پڑے تو اس کو پورا کیجیے گا، بشری تقاضوں کو پورا کیجیے گا. اس کے بعد نتائج اللہ پہ چھوڑیے گا. اور اگر آپ کا تعلق پولیٹکس ہے تو یہ آپ کے لیے ایک کوئی اچھی چیز کا باعث یا اچھی نیوز کا باعث بن سکتا ہے. تھوڑا سا آپ کو مالی لین دین کرتے ہوئے اس کو تحریری ضبط تحریر میں لائیے گا، یعنی اس کو ڈاکیومنٹڈ کیجیے گا ان رائٹنگ. اور تھوڑا سا میری برا نہ مانیے گا لیو حضرات، خواتین حضرات کو میں یہ کہوں گا لالچ میں مت آئیے گا. گریڈ جو ہے نا کہ دکھے کچھ اور بعد میں نکلے کچھ، تو پہلے اس کو اچھی طرح بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھ لیجیے گا. گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا ماشاءاللہ سے. اپنی فیملی کے ساتھ آپ کی انگیجمنٹ، آپ کی انوالومنٹ میں اضافہ ہوگا. اور آپ کے لگتا مجھے یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے لیے آپ کے شاپنگ پہ کچھ اخراجات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور گھر کی یعنی پینٹ، رینوویشن یا اس کی بیٹرمنٹ کے لیے کچھ خرچہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی برقی اشیاء کی خریداری پہ آپ کا پیسہ خرچ ہو اس ہفتے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں چھٹے سائن برج سملا ورگو کی جانب. ورگو والوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کی لیے آپ کو کچھ زیادہ نہیں، اگر چھوٹی خواہش ہے یا کوئی چھوٹی رقم پھنسی ہوئی ہے تو وہ اچانک واپس مل سکتی ہے. کوئی اپرچونیٹی مل سکتی ہے آپ کو اپنی جاب کے حوالے سے. اور
تھوڑا سا اگر آپ کسی کی سپورٹ لے لیں، بزرگ کی، کسی دوست کی، ساتھی کی، تو اس میں رزلٹ آپ کے حسب منشا آنے کے امکان ہیں۔ اگر آپ جاب کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے۔ اور ایک چیز میں آپ سے ضرور کہوں گا، اب یہ آخری ٹیل پہ چل رہی ہے وہ چیز، آپ کو تھوڑا سا غلط گمراہ کن اگر کوئی خبر دے آپ کے فیملی کے حوالے سے یا آپ کے پروفیشنل لائف کے حوالے سے، تو آپ نے سن لینا، اس پہ کوئی فوری ری ایکشن نہیں دینا، کیونکہ آگے چل کے وہ وقت آ رہا ہے کہ چیزیں خود بخود آپ کے حق میں پلٹنا شروع ہو جائیں گی۔ گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کیجیے گا، یا بائک چلاتے ہوئے، وہ تقدیر کی چوٹ تو سائیکل پہ بھی لگ سکتی ہے۔ تو میں یعنی اس کو اگر میں سم اپ کروں تو یہ کہہ لیں کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کو ذرا محتاط رہنا ہے اور قانونی تقاضوں کو پورا کیجیے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی بزرگی کا کام لیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کو کسی ایسے کام میں ڈالا جائے جس میں ایک آپ کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے، اور جو ایک بے یقینی کی کیفیت چل رہی ہے اس میں اختتام ہونے لگے گا۔ تھوڑا سا اپنے معدے یعنی پیٹ کی بیماریوں کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان، لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اب تھوڑا سا آپ اپنی صحت میں بہتری محسوس کریں گے، آپ کے اندر وہ اسپارک نظر آنے لگے گا، آپ کی پرسنالٹی میں ایک چارم پیدا ہونے لگے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ ذرا اپنے آپ کو اسکینڈل سے دور رکھیے گا، اور آپ کے اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی یا کوئی جھگڑا چل رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی اختتام ہونے لگے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ذرا پکنک، سیر و سیاحت، ہوٹلنگ، ان جانب آپ کی توجہ رہے گی، یا آپ کی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی لگتا ہے مجھے کہ شاید آپ کسی کی عیادت کے لیے یا کسی کی مزاج پرسی کے لیے آپ جائیں، اس سے ملنے جائیں، اور امکان یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ زیورات، آرائش و زیبائش کی چیزیں، ان پہ آپ کے اخراجات متوقع ہیں۔ اور وہ لیبرنس پیپل، وہ لوگ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، ان کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لا اولاد ہیں یا آپ کو لا اولاد نہ بھی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں آپ کو کوئی اولاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یعنی کوئی اچھی خبر سنوا سکتا ہے، یعنی میں پریگننسی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اور کسی دوست کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی جو ہے، جو اس میں فقدان آ گیا تھا، وہ کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی، اور چیزیں تھوڑی سی آپ کے حق میں بہتری کی طرف جائیں گی، فائنینشیل چیزیں بھی بہتر رہیں گی، اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بہتر رہے گا۔ اسکارپیو برج عقرب ہمارا 8واں زوڈیک سائن، میں یہ کہوں گا کہ ایک کچھ جو ایک رکاوٹیں یا کچھ اٹکاؤ آ رہے تھے، تو وہ اب بہتر ہونے لگیں گے اور آپ کی چیزوں میں بہتری پیدا ہونے لگے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہے کہ آپ کے اگر آپ کوئی گورنمنٹ امپلائی ہیں تو آپ کی کوئی اچھی پوسٹنگ یا کوئی اچھی جگہ پہ اسائنمنٹ آپ کو دی جا سکتی ہے۔ تھوڑی سی جد و جہد ضرور زندگی میں شامل حال رہے گی، لیکن آگے چل کے آپ کا یعنی اسی مہینے میں بتاؤں گا ایک بہت اچھا وقت آنے والا ہے۔ اور دوسروں کی باتوں پہ قطعی طور پہ کان نہ دھریے گا، اپنی کاوشوں کو، اپنی محنتوں کو جاری رکھیے گا، انشاءاللہ رزلٹ آپ کے حق میں آئیں گے۔ اور تھوڑا سا آپ نے جسے یہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچانک کوئی چیز مل جائے اللہ تعالیٰ جس سے آپ کو خوشی ہو۔ اور اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کی اپنی والدہ کے ساتھ، وہ اسکارپین لڑکیاں یا لڑکے، والدہ کے ساتھ ہم آہنگی بڑھے گی، اور ہو سکتا ہے والدہ کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ یا ایفیلیشن اس میں اضافہ ہو۔ وہ سب کا ہوتا ہے لیکن ضرورت سے زیادہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی رشتے کے لیے متمنی ہیں تو اس میں بھی آپ کو کوئی مثبت پیش رفت آ سکتی ہے۔ اور تھوڑا سا مجھے لگتا ہے یہ کہ آپ پارٹ ٹائم یا سائٹ پہ کوئی بزنس یا کام کا آغاز کر سکتے ہیں، تو چیزوں میں کچھ نہ کچھ یقیناً بہتری آئے گی۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا تھوڑا آپ کو اب بس یہ خیال رکھیے گا
کہ آپ نے بیچ میں گارنٹر نہیں بننا، ضامن نہیں بننا ابھی آپ کو اس ہفتے، کیونکہ وہ جو آپ ضامن بنیں گے آپ اپنی خلوص نیت کے ساتھ بنیں گے، لیکن سامنے والا جو آپ کو ضامن بنا رہا ہے اس کی نیت میں فتور پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا اپنی وزڈم کے ساتھ کام کریں تو آپ کو یقیناً کامیابی مل جائے گی۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اب آپ کی کاوشوں کے جو صلے ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں، اور آپ نے کوئی، میں بولتا نہیں ہوں ایسا، لیکن اب تو خیر بانڈ ہی نہیں رہا، ورنہ میں بانڈ کے حوالے سے کہتا کہ کوئی چھوٹا موٹا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور آپ کو اپنی یعنی اگر ذہن پہ کوئی تناؤ آئے یا کوئی ٹینشن آئے تو اس کو کنٹرول کرنا ہے، جذباتیت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، ورنہ آپ کے رومانوی معاملات میں کوئی خلش پیدا ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی جسے یہ کہہ لیں کہ اچانک رکاوٹ پیدا ہو جائے یا کوئی ناچاقی پیدا ہو جائے، اور آپ کو اپنے بچوں کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے، خاص طور پہ کسی بچے کو کوئی پاؤں پہ چوٹ موچ یا چھوٹی موٹی جو ہے یہ کہہ لیں تکلیف کا امکان بن رہا ہے، اور آپ کو اگر آپ یعنی دمہ یا برتھ کے پرابلم ہے، سانس کا پرابلم، تو وہ ذرا ٹیک کیئر کیجیے گا، باقی اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب تھوڑا سا آپ کو اس ہفتے جو ہے ذرا خیال رکھیے گا، چلتے ہوئے کوئی ٹھوکر لگ جائے یا کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوں تو آپ کو چوٹ لگ جائے تو کوئی ایڈونچر نہ کیجیے گا، اور خاص طور پر پانی پہ جانے سے پرہیز کیجیے گا۔ یہ ایسا دور ہوتا ہے کہ خواہ اڑ کے چیزیں لگنے لگتی ہیں آدمی کو، اور آپ کو ضرورت سے زیادہ اوور کمیٹڈ نہیں ہونا آپ کو، ورنہ آپ کو بعد میں نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ اتنا ہی لیں جتنا آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی کوئی بیماری اس وقت سر دست آپ کو درپیش ہے تو اس میں کچھ بہتری کے امکان بنیں گے۔ اور اب آپ کا برج ہی ایسا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے، ایلوپیتھک تو خیر سب کو ہی سوٹ کرتا ہے، لیکن حکمت ہومیوپیتھ اس قسم کے علاج و معالجے سے اچانک کوئی ریلیف مل جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی اگر وہ لوگ جو کیپریکون کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ آپ اپنے کام کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جو بینکر حضرات ہیں ان کو کچھ تھوڑی سی اضافی آمدنی یا کوئی اچھی ریوارڈ مل سکتا ہے، امکان ہے، میں سب کے لیے اوورال جنرل یہ بتاتا ہوں۔ اور اگر آپ انمیرڈ ہیں یا بیچلر ہیں تو آپ کا کوئی پروپوزل آ سکتا ہے، کوئی سلسلہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امکان یہ بھی لگتا ہے کہ گھر کی اشیاء کے اوپر آپ کی کچھ اخراجات نظر آتے ہیں خریداری کے حوالے سے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دلو۔ آپ نے جو پچھلے ہفتے اپنے حوالے سے سوچا تھا، ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی سی آپ کو مایوسی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا میں رضا رہنا چاہیے۔ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ذرا خیال رکھیے گا۔ یہ ہفتہ تھوڑا سا ذہنی طور پہ آپ کو پرسکون کرے گا، تھوڑا سا مذہب کی طرف مائل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر خبر یا بہتر چیز ہونے کا امکان بنے گا۔ اور اپنے رویے میں تبدیلی لائیے گا۔ اس وقت آپ کو زبان کے بجائے کانوں کی طرف زیادہ توجہ دیجیے گا، اور اگر آپ کے کچھ معاملات مقدمات یا عدالت میں زیر سماعت ہیں تو اس کے لیے کوشش کریں، کیونکہ اب ان کے سارٹ آؤٹ ہونے کے لیے یا اس میں ایک پازیٹیو ایگزیکیوشن کے لیے وقت آ رہا ہے جو آپ کو فائدہ دے گا۔ کچھ رکے ہوئے کام ہو سکتے ہیں، کوئی اپنے دانتوں کا اور گمز کا خیال رکھیے گا، اس میں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، اور تھوڑا سا آپ کے گھٹنے جوائنٹ یعنی نچلے دھڑ میں کوئی چھوٹی موٹی تکلیف یا کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور پنٹن پاک کے صدقے کوئی نیا کام، کچھ نئے وسائل مل سکتے ہیں، تو اس پہ بھی کوشش کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر کرے گا۔ بس ایک بات میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ جائیداد، گاڑی یا کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں تو اس کا دستاویزی ثبوت ضرور اپنے پاس رکھیے گا، ورنہ بعد میں تھوڑا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنے 12ویں برج ہود پائسس کی جانب۔ پائسس والوں کو یہ کہوں گا
کہ آپ کے جو یہ ابھی ٹائم چل رہا ہے اس ٹائم میں ایک تھوڑا سا اچانک ہو سکتا ہے، اگر کوئی لانگ رن آپ نے کام شروع کیا ہوا تھا، یعنی جس کو کافی عرصے سے آپ ویٹ کر رہے تھے، اس میں کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی لون لینا چاہ رہے ہیں بینک سے، یا آپ کسی سے کچھ ادھار لینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے ملنے کے امکان بنیں گے۔ کوئی آپ کو ہو سکتا ہے اپنے کام کے سلسلے میں کوئی چھوٹا موٹا سفر کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ وقتی طور پر آپ کے ایک جو پارٹنرشپ میں معاملات چل رہے ہیں اس میں تھوڑا سا خلل پیدا ہو سکتا ہے، اس کو پیار و محبت سے اور افہام و تفہیم سے سلجھانے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کا کچھ خوشی کے ایونٹ میں آپ کو شرکت کرنے کا موقع ملے، وہ شادی بیاہ کے معاملات بھی ہوتے ہیں، وہ سماجی معاملات بھی ہوتے ہیں، اور آپ کو اپنے کوئی بھی پائسز ہو، اسٹوڈنٹ ہے تو آپ پوری جان توڑ کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی رزلٹ آپ کے حق میں بہتر آنے کے امکان بنیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس ہفتے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کوئی باسی چیز، یا رکھتے تھے نا لوگ ریفریجریٹر میں چیز کھانا بانا، اس کو کھانے سے احتیاط کیجیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے کوئی آپ کو جو ہے فوڈ پوائزنگ یا پیٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ میں نے ایک جتنی میں کوشش کر سکتا تھا آپ کو بتایا، اور یہ میرا علمی تجزیہ تھا، باقی حتمی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور میں ایک بات بتا دوں، میرے نام سے ابھی بھی ایک فیس بک چل رہی ہے جو فیک ہے، جعلی ہے، جس نے بتایا ہوا ہے یہ عملیات کر سکتا ہوں میں، اور یہ جادو کے توڑ، یہ سب بکواس بل شٹ ہے۔ میری ایک ہی فیس بک جو میں نے ابھی بنائی ہے، اور اس میں کوئی اتنا ایکٹیو نہیں ہوں، ہاں اس پہ وہ ہے میری، وہ ہے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے، اور اسی نام سے میرا یہ چینل ہے، اسی نام سے میرا انسٹاگرام ہے۔ یہ 3 آئیڈیز ہیں میری، ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی۔ اور اس پہ پیسوں کے حوالے سے تو اگر کوئی بھی آپ کو کچھ بولے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ فراڈیا ہے اور وہ دھوکے باز ہے، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ صرف یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ARY ڈیجیٹل کے علاوہ میرا جو آفس ہے وہ صرف PC ہوٹل کراچی میں ہے، اور وہاں پہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اور وہاں کا نمبر جو ہے وہ نیچے میرے اپنا اسی میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے ڈسکرپشن میں، وہ ہے 0213568550 اور دوسرا ہے 021356855021، اور اس پہ جو ہے آپ اپوائنٹمنٹ کے لیے اپروچ کر سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، میرے ملک پاکستان کو، پاکستانی قوم کو اور امت مسلمہ پر اپنا خاص رحم کرے۔ ہمایوں محبوب کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔